سورۃ الفرقان آیت 68 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین وہ جو لا یدعون نہیں پکارتے ید اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی معبود ولا یقتلون اور وہ نہیں قتل کرتے نفسا کسی جان کو التی حرم اللہ وہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا الا بالحق کی مگر جہاں حق ہو ولا یزنون اور وہ نہیں زنا کرتے ومن اور جو یفعل کرے گا ایسا ذالک یہ یلقا اسامہ وہ دوچار ہوگا بڑی سزا سے وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں اللہ کی ذات جو بڑے گناہ ہیں جو اللہ کی بڑی نافرمانی ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ قتل سے پہلے تو بتایا گیا شرک دیکھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے جنہیں ظلم عظیم قرار دیا گیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کے مد مقابل کھڑا کر دینا جو تعلق اور محبت جو ایسوسیشن اللہ کے ساتھ تھی اس میں کسی اور کو بھی شامل کر دیا اللہ اکبر استغفر اللہ یعنی کسی کو اور کو اپنی مدد کے لیے اپنی معاونت کے لیے یا اپنا ہیلپ آؤٹ کرنے کا اس کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا یہ معاملہ وہ نہیں کرتے وہ کسی اور کو نہیں پکارتے اور ہم سب سے آخر میں اللہ کہتے ہیں جی اب تو سارے ہم نے ہیلے ٹونے علاج کر لیے ہم نے سارے تیر ترکش آزما لیے اب کیا کریں اب جی لا علاج ہو گیا معاملہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا کرو بس یہ اللہ سے دعا کرو اب تم یہ آخر میں یہاں دیکھیں معاملہ ہمارا کیا ہے اگر ہم مشغول دنیا میں ان معاملات میں مست رہیں تو اللہ کی کیا ضرورت ہم یہ پکارنا تو کیا ہم تو اسے بہت آگے گئے ہوئے ہیں اور جو قتل ہے جو دیکھیں اگر ایک کسی انسان کو بھی مار دیا گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا اور کسی ایک جان کو بھی تم نے اپنی طرف سے پروٹیکٹ کر لیا اس کو ریسکیو کر لیا تو گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور یہاں پر دیکھو کیسے قتل عام ہو رہا ہے اور ہم سب اس کو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہم شامل ہیں کسی کو قتل ہونے دینا اور اپنے موج مستیوں میں رہنا یہ کیا اس قتل میں شامل ہونا نہیں ہے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یعنی ایک چشمے زدن میں وہ کیسے معصوم بچوں اور عورتوں کو کیسے وہ اڑا کر ان کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اور ہم اپنی خوشگمانیوں میں اپنی دنیا میں ہم کیسے مگن ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اس قتل میں شریک ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اسی طرح دیکھیں اور زنا کا جو کہا گیا اب زنا کے دروازے کیسے کھولے ہم نے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نکاح کو کتنا مشکل کر دیا گیا کتنی رسم و رواج اور کتنے مسائل میں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس عمل کو لانے کے لیے اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے کتنی لڑکیاں خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں یہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا یا ابھی ہمارا ہاتھ تنگ ہے یعنی گویا اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور کیا ہے یعنی یہ سب کرنے والے آپ خود ہو کسی کا نصیب بنانے والے کسی کا سارا معاملہ دیکھنے والے آپ اوکے کرو گے تو بات چلے گی اور یہ شرطیں پوری ہوں گی اتنے اب کیا کہا جائے تماشا گروں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی خرچہ تو ہونا چاہیے ان کو کیا دکھائیں گے ہم اتنا تو بلائیں گے ان کو کدھر بٹھائیں گے کہاں سے خرچہ پورا کریں گے یہ کتنی خباثتیں ہمارے اس معاشرے کا حصہ بن گئیں اور ہم اس میں کیسے اس کو نرشت کر رہے ہیں ان سانپوں کو پال رہے ہیں ان رسومات کی صورت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جب ایک چیز سے روک لیا جائے گا تو دوسرا طرف کھلے گا شر کا
उस गुनाह का रास्ता खुलेगा। और कितना जिना का जो मामलात कैसे चले हुए हैं, परवाह ही नहीं है। बंद समन के सजन के सज धज के ये जो सारी चीज़ें, ये क्या, ये किस चीज़ को दावत देती हैं? ये जो हिजान, ये इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें, क्या हम इसमें मुआवन नहीं बन रहे? ये में अच्छा मिला, हम अच्छा खाएं पिएं दिखाएं लोगों को, क्यों ना दिखाएं हम सज धज के? ये जिन चीज़ों से अल्लाह ने, पहले तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़े अजाब से, बड़े गुनाह से बचाती हैं, लेकिन नहीं है। हम उनका असबाब जो उसके मुआवन बनते हैं, उनको ऐसे उसकी तशहीर करते हैं या उनको ऐसे अपनाते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। फिर आखिर में वो नतीजा उन बड़े गुनाहों की सूरत में निकलता है।